الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ ترجمہ: اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو کہ وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت سے اصحاب کہف کو نہایت لمبی نیند سلایا اور اسی طرح بر وقت جگا دیا۔ اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ بعض نے کہا 1 آدھ دن، یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ اس بے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ، یہ تو خدا ہی کے علم میں ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے، اب تم اپنا کام کرو۔ ایک آدمی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو کہ وہ کسی دکان سے حلال اور ستھرا کھانا دیکھ کر خرید لائے۔ یہ ضروری ہے کہ اسے نہایت ہوشیاری سے جانا آنا اور نرمی اور تدبیر سے معاملہ کرنا چاہیے کہ کسی شہر والے کو ہمارا پتہ نہ لگے، ورنہ بڑی سخت خرابی ہوگی۔ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم کو یا سنسار کیا جائے گا یا پھر اپنے دین میں زبردستی واپس وہ ہم کو ملا لیں گے اور دین حق سے ہٹا دیں گے۔ العیاذ باللہ، اگر ایسا ہوا تو جو اعلیٰ کامیابی اور فلاح ہم چاہتے ہیں وہ کبھی حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ دین حق سے پھر جانا گو زور زبردستی سے ہی کیا جائے اولو العزم مومنین کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہلی آیت جو تلاوت ہوئی اس میں لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ سورہ کہف میں ایک نہایت نازک اور حکیمانہ ہدایت ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ کام نرمی، احتیاط اور سمجھداری سے کیا جائے تاکہ دوسروں کی توجہ بھی نہ ہو اور کسی کو نقصان یا شبہ بھی نہ پہنچے۔ یہ لفظ دراصل حکمت عملی، نرم رویہ اور ذمہ دارانہ طرز عمل پر زور دیتا ہے جو نہایت حساس اور مشکل حالات میں بھی دانشمندانہ راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کا درمیان اسی لفظ پر واقع ہوا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے بیچ میں آتا ہے۔ یہاں پر جو لام ہے اس پر آدھے حروف قرآن کے ختم ہو جاتے ہیں اور لام کے حرف پر قرآن کے حروف کی تعداد نصف مکمل ہو جاتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ لام کے اس مقام پر قرآن کے آدھے حروف ختم ہو چکے اور باقی آدھے حروف اس کے بعد آتے ہیں. یہ علامتی طور پر قرآن کے توازن اور ترتیب پر بھی دلالت کرتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.